السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رأوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہم نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ان دونوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ رکھا، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں رکھی، صحیفے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ یعنی انبیاء کی اولاد میں سے بھی جو ہے نا کچھ لوگ ہدایت حاصل کیے، لیکن میجورٹی کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، ایسا ہے معاملہ۔ بے عمل کو فاسق ہی کہتے ہیں۔ دیکھو انبیاء کی اولاد کے اندر بھی ہوا، انبیاء کی اولاد کے اندر بھی ہوا۔ ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، ایک کے بعد ایک اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل یعنی بائبل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ رہبانیت یعنی دنیا سے کٹ کر پہاڑوں میں چلے جانا، اللہ کی یاد میں، ڈر میں، جنگلوں میں چلے جانا، دنیا کے جھمیلوں میں انوالو نہیں ہونا۔ کیا بولے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم چلے گئے۔ تو انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کے طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پر بھی وہ بات ہے، یعنی یہ بات یہ آتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ جو ہے کم ہوں گے۔ ہم میجورٹی کو دیکھ کے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اکثریت ایسی ہے، وہ نہیں کر رہا ہم کیوں کریں، ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نفس کے مطابق نہیں چلنا، دل کیا بول رہا، خواہش کیا بول رہی، نہیں۔ ہم کو اپنی زندگی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گزارنا ہے۔ انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا نہیں دیکھنا، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کا کیا پیغام اس پر دیکھنا۔ تو گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف نشانیاں ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ہم کو ہدایت کا سامان مہیا کیا، انبیاء بھیجا جو کتابوں پر عمل کر کے بتایا۔ ظاہر ہے جب اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو انتظام کیا، ہم کو نعمتیں دے رہا، کھانے پینے کا
کھانے کے لیے رزق دے رہا، پینے کے لیے پانی، دودھ، شہد اور پاک چیزیں عطا کر رہا، پھر یہ زمین، یہ گھر، یہ تمام آسائش، کیا اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے تم کو یہ چیزیں دیا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ تم میری بندگی کرتے، میری فرما برداری کرتے، میری اطاعت کرتے، میری عبادت کرتے، میری غلامی کرتے، لیکن تم نے مجھ کو چھوڑ کر تم نے کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا۔ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین نے کروڑوں بت یہ کر دیے، 360 کروڑ بت یہ بنا دیے۔ کیا کھیل تماشا کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ پوچھے گا نہیں، اسی لیے قیامت اور آخرت آئے گی، اور آخرت کے دن انصاف بھی ہوگا، ہر ایک کو اپنا اجر ملے گا۔ تو یہ انبیاء کا کام جو یہی تھا، اور یہی بات آئی کہ اللہ نے کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں رسولوں کے ساتھ بھیجا، روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے تھے وہ واقعی حق تھے۔ حق کیا؟ اسلام ہے، سچائی ہے۔ جو اسلام کی تعلیم وہ دے رہے تھے بالکل حق تھے۔ ہر نبی 1,40,000 یا 1.25 نبی جو آئے، ان کا پیغام یہی تھا، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کی اطاعت کرو، تم کو ایک دن مرنا ہے اور اٹھ کر جواب دینا ہے، یہی پیغام۔ یہ 3 بات تھی، اور یہی باتوں کو انہوں نے تفصیل سے سمجھایا، یہی ہے۔ تو یہ اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ گنوا رہا ہے۔ میں نے بات ہمارے سامنے آئی تھی نا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر 26 انبیاء کا تذکرہ، جلیل القدر، ان میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 950 سال تک، بلکہ 900 سال تک دعوت اور تبلیغ کا کام کیے، لوگوں کو جو ہے نا سیدھے راستے کی طرف لانے کا کام کیے۔ کتنے لوگ ایمان لائے ہوں گے 900 سال میں؟ چلو بتاؤ جواب۔ گڈ، 80 لوگ لائے۔ 80 لوگ یعنی 40 جوڑے، شوہر مرد 40 جوڑے۔ روایت میں جو بات آتی ہے، یعنی تم غور کرو، یعنی اتنی لمبی مدت 900 سال، آج ہماری عمریں 60 سال 70 سال میں ہی کیا ہوتا کیا یہ نہیں ہے، لیکن 900 سال مسلسل انہوں نے لوگوں کو اعلانیہ طور پر بھی، چپکے بھی، یہاں تک کہ کان میں بھی انہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف آنے، لیکن آئے کتنے؟ 80 لوگ۔ تو کیا نعوذ باللہ وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، ناکام انبیاء ناکام نہیں ہوتے۔ بعض انبیاء دعوت پیش کی، لوگوں کو بلایا، بعض میں ایک ہی آدمی لایا، بعض میں 3 آدمی لائے، بعض میں کوئی کسی نے ایمان نہیں لایا، تو کیا ناکام نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، انہوں نے اللہ کے پیغام کو جوں کا توں جیسے آیا ویسا پہنچا دیا لوگوں کی طرف۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کتنے کیسے دور میں آئے، وہ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا، اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں تھا، ار کے مقام پر جو عراق کے اندر ہے۔ اور دنیا پرستی اتنی تھی کہ لوگ کاروبار میں، صنعت میں، تجارت میں ایک دوسرے سے بڑھنا، ایک دوسرے سے کرنا آگے ہوئے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے۔ 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کی آبادی تھی، صرف کھانا پینا، عیش آرام پرستی، اور یہی ان کا تھا۔ اور ایسے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جو ان کے والد کیا تھے؟ بت پرست تھے، بتوں کو تراشتے تھے۔ بادشاہ کے دربار، نمرود بادشاہ کے دربار میں ایک اونچے عہدے پر تھے، ایسے خاندان میں بھیجا۔ تو غور کرو کتنا بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے اپنے باپ کی بات ہے نا، ماں باپ کی بات ماننا، لیکن اگر باپ اگر اللہ سے ہٹ کر اگر بات کہے تو پھر جو ہے وہ بات ماننا نہیں ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو باپ کی اطاعت کرتے، ماں کی بات سنتے،
اور پھر ان کو عہدہ ملتا بادشاہ نمرود دربار میں، بڑے عہدے پر ہوتے، انہوں بھی وہ کام کر سکتے تھے، لیکن باپ غلط کام کر رہا تھا تو اولاد کیا کریں؟ اولاد نے ٹوکا ان کو، اتنا ٹوکا، مطلب وہ ٹوکے، ان کو ٹوکا، سب سے پہلے خاندان میں ٹوکا، غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے، تو وہاں پہ فرما برداری جائز نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی کے بعد 7 مرتبہ قرآن مجید میں ماں باپ کی فرما برداری کا تذکرہ آیا، لیکن وہیں پر اگر ماں باپ غلط حکم دے تو پھر ماں باپ کی تابع نہیں، ماں باپ کا ماننا نہیں ہے۔ ماں باپ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر نہیں ماننا ہے، کسی کو اللہ کے مقام تک لے جا کے کھڑا کرتے ہیں تو نہیں ماننا ہے، بدعت نئی چیزیں دین میں لاتے ہیں تو نہیں ماننا ہے۔ جب تک ان کی اطاعت فرما برداری، تب تک اللہ اور اس کے رسول کی مطابق اگر وہ احکامات دیں تو ماننا ہے، اس سے ہٹ کر تو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ ایسا ہے تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا، نہیں بولے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کہاں تک آیا معاملہ؟ گھر سے نکال دیے گئے۔ کیوں نکالے گئے؟ اگر چاہتے تو اچھا کھا پی کے یہ کر سکتے تھے، لیکن گھر سے نکال دیے گئے، گھر سے نکال دیے گئے، بتیں توڑے، آگ میں ڈالے گئے، وہ سب تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آگ میں ڈالے گئے، پوری قوم دیکھی، پورے 2.5 لاکھ یا 5 لاکھ کی جو آبادی تھی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ بھی کیسا ڈالے؟ منجنیق گلیل ہوتی نا، گلیل کے ذریعے سے ڈالے، آگ کئی دن تک جلائی گئی، آگ ڈالے گئے، اور ذرہ برابر وہ جو ہے ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ ذرہ برابر ان کے اندر کچھ اشکال، ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوا، مطمئن تھے۔ اور یہ نہیں بولے کہ اے بادشاہ، اے ابا جان، اے ماں، یہ کیا مجھے کر رہے تم لوگ، آگ میں ڈال رہے ہو، جلتی آگ میں، جلتی آگ میں ڈالنا کتنا یہ ہے، کبھی نہیں بولے۔ اور نہ مسالے تو ٹھیک ہے میں یہ کام چھوڑ دوں گا، میں نہیں بولوں گا ابھی، ایسا بھی نہیں بولے۔ جو بات سچ ہے اس پر جمے رہے ہو، اور پوری قوم دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائی، پھر نکال دیا گیا ان کو۔ تو کون کون نکلے؟ وہ اور ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، ان کے یہ 3 لوگ جو ہے شہر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، نکلنا پڑتا۔ کس کے لیے نکلے؟ اللہ کے نکلے۔ اور ان کی اولاد میں سے دنیا کے 3 بڑے مذہب ہیں۔ کون سے ہیں نورین؟ ان کی اولاد میں سے 3 بڑے مذہب، وہ 3 بڑے مذہب کے پیشوا ہیں، 3 بڑے مذہب کے باپ ہیں، اور ان کے اولاد میں سے نکلے۔ کون سے 3 ہیں؟ یہود، جیوس بنا لیے لوگوں نے، نصرانی، عیسائی، کرسچنس، یہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام۔ یہ 3 بڑے مذہب، دنیا کی جو بڑی آبادی ہے ان 3 مذہبوں پر ہے۔ سب سے زیادہ کرسچنس ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اس کے بعد مسلمان آتے ہیں، پھر اور دوسرے اس کے بعد یاد ہے سمجھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 بڑے مذہب یعنی 3 بڑے دیے نکلے ہیں۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کیا، وہ یہ بات بتا رہا اللہ تعالیٰ، اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، کتاب رکھ دی، یعنی جو رسول بھی اللہ کی کتاب لے کر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی۔ اب ان کی جو اولاد تھی ان اولاد میں سے کسی نے، اب جیسے ہوتے نا بچوں کے اندر بعض فرما بردار ہوتے، بعض نافرمان ہوتے، بعض یہ ہے، یہ سب ایک جیسے نہیں رہتے، ایسے 5 انگلی برابر نہیں ہے، سب الگ الگ ہیں اور ان کا کام بھی الگ الگ ہے، ویسے ہی اولاد بھی سب الگ الگ ہوتے اور سب ایک جیسے نہیں رہتے، کوئی بات مانتا کوئی بات نہیں مانتا، کوئی فرما بردار ہوتا کوئی نافرمان ہوتا، تو یہ سب چیزیں ہوتی۔ تو ان میں سے کم لوگ جو ہے ہدایت پر تھے، صحیح راستے پر تھے انبیاء کی اولاد، لیکن ان میں سے بھی ایسے ہم دیکھتے ہیں نا، لوط علیہ السلام اتنے بڑے نبی، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، تو کیا نعوذ باللہ وہ ناکام ہوئے؟ کیسے؟ مطلب انہوں نے اپنے بیوی کو یہ نہیں کر سکے؟ نہیں،
ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، ہاں غالباً ان کی بیوی بھی نہیں لائی شاید. تو بیٹا، حالانکہ جب پانی اتنا اونچا ہو گیا، کشتی میں جو لوگ 80 لوگ تھے، نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ادھر سامنے ہی بڑی اس میں وہ تیر رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو نوح علیہ السلام اس وقت بھی اپنے بیٹے سے کہا، ہے بیٹے تو اس کشتی میں آ جا، تو بچ جائیں گا. آج کشتی کے علاوہ کوئی اور نہیں بچے گا انہیں کہا. لیکن اس نے کیا کہا، نہیں ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں ایک دور ٹیلا ہے، وہ پہاڑ دکھ رہا ہے، وہ میں اس کے اوپر چلا جاؤں گا، بچ جا. تو انہوں نے کہا آج کوئی نہیں بچے گا، اور نہیں بچا. اولاد ہے، اتنے سال دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو ایمان دینا اللہ کی طرف سے، ہدایت دینا اللہ کے ذل سے. میرا اور تمہارا کام جو ہے صرف کوشش کرنا ہے، یہ پیغام کو عام کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. تو چند لوگ ہدایت اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے وہ لوگ نکل گئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم قفینا، ان کے بعد ہم نے پے در پے، ایک کے بعد ایک، علی آثارہم برسلنا، اپنے رسول بھیجے. اللہ تعالیٰ جو ہے، چونکہ اللہ انسان کو امتحان اور آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، تو وہ جو ہے ان کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن انسان کے، اے اللہ میں تو نہیں جانتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا، میں نہیں جانتا تھا. ہاں، یہ نہ بولے کہ مجھے معلوم نہیں. ہاں، یہ کہیں کا بھی انسان ہو، کسی بھی دور کا ہو، وہ یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا. اللہ نے ہر ایک کو ہدایت کا ذریعہ کتاب یا صحیفے یا انبیاء کے ذریعے سب کو پہنچا گیا. آج تو بہت عام ہو گئی بات، انٹرنیٹ کے ذریعے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے عام ہو گئی بات. کوئی اس دن عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں معلوم. ایون غیر مسلم بھی نہیں بول سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کر کے. تو لیکن ہمیں جو نہیں جانتے ان تک ہمیں پہنچانا ہے. تو رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا. اتنے سارے انبیاء کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام. اب اللہ کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑتی گئی؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو انبیاء آتے گئے، وہ انبیاء نے اپنا کام کیا، نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں مانے، حجت تمام ہوئی تو ان پر ایسا عذاب لایا کہ وہ قوم ختم ہو جاتی تھی. بچتے کون تھے؟ ایمان والے ہی بچتے تھے. لیکن پھر وہ ایمان والوں کے اندر پھر کوئی برائی، شرک، بدعت کوئی چیز نکلتی، پھر ان کے اندر کوئی یہ ہوتے، تو پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا، وہ اپنی بات رکھتا، پھر وہ مانتے. جو نہیں مانتے ان کو عذاب آتا، عذاب ختم ہو جاتے، اور پھر وہ جو ایمان والے نبی کو بچا لیتا اللہ. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کتنے سال ہو گئے؟ 1446 چل رہا نا یہ. ہاں، تو اتنے سال ہو گئے. یہ تو ہجرت نبوت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے آئے، تو سمجھو 1450 کے اوپر آ گئے. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا. اس کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. اس کے بعد آخرت آئے گی. اب یہ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیٹ اور اس کا یہ نہیں، بلکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں بتا دی. اللہ نے کہ قیامت نشانیاں کب آئیں گی. تو اللہ یہاں پر فرما رہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اس کو بائبل عطا کیا، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. جو ان کی اطاعت، فرما برداری، جو ان کو اوبے کیے، جو اپنے نفس کو چھوڑ کر ان کے آگے سرنڈر کیے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا کر دیا؟ ترس اور رحم ڈال دیا. اصل الفاظ ہیں رافت اور رحمت کے. یہ دونوں لفظ قریب قریب ہم معنی ہیں، مگر جب یہ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو رافت سے مراد وہ رقیق القلبی ہوتی جو کسی کو تکلیف اور گناہ میں دیکھ کر ایک شخص کے دل میں پیدا ہو.
ہاں یعنی اب ظاہر ہے ابھی دیکھو کچھ جب حادثہ ہوتا باہر، ہاں اگر کسی کو آگ لگ جاتی تو فوراً کیا ہے ہم بھاگتے. اب بھاگنے کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، نہیں دیکھتے، بلکہ پہلا جو تھا کہ بھائی اس کو بچائیں. یہ رحم کا جذبہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. اللہ تعالیٰ نے نرمی، رحم کرنا اس وقت نہیں دیکھتے. بعد میں یہ اور بات ہوئی، ارے وہ یہ تھا. لیکن کوئی بھی ہو، ہندو بھی ہے تو پہلے اگر ایسا، اگر نیوٹرل ہے، اگر یہ دیکھا تو جو ہے کوئی بھی اگر ہو بچا لیں گے پہلے، بعد میں پھر جو ہے یہ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ڈالا ہے. اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کی کوشش کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نہایت رقیق القلب اور خلق خدا کے لیے رحیم اور شفیق تھے، عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ جو ہے بہت نرم مزاج تھے، رقیق القلب تھے، اس لیے ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیروں میں سرایت تھے. ان کے جو کوالٹیز ہے تو ان کے جو فالوورس ہیں، ان کے فالوورس کے اندر بھی جو چیز ہے، ان کے فالوورس کا نام یہ آیا نا، اچھا نام آیا ان کے فالوورس کا، آئے گا بتاؤ انشاءاللہ. تو ان کے اس کے اندر بھی وہ چیز آ گئی تھی، رقیق القلب، خلق خدا کے لیے رحیم شفیق، اس لیے ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیروں میں سرایت کر گیا. وہ اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے. نبی اور انبیاء جو ہے نا اپنی امت کے لیے، قوم کے لیے اور انسانوں کے لیے بہت رحیم ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، چونکہ ان کے سامنے وہ لوگ دوزخ دیکھے رہتے وہ لوگ، اور ان کو اس انٹینسٹی، اس عذاب کا تصور ان کے سامنے رہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے جہنم میں چلے جائیں، وہ نہیں چاہتے. اللہ کے رسول سے ایک حدیث ہے نا جس میں آپ نے کیا فرمایا، تم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسا ایک پتنگا وہ آگ کی طرف منڈلاتا ہے ایسا ہے، اور میں جو ایسا ہوں کہ تم لوگ آگ میں جانا چاہتے لیکن میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں. تو ہر ایک کے لیے وہ رحیم ہوتے ہو، وہ ہمارے جیسا ان کا، چونکہ پہلا تو ان کا مقصد دنیا پرستی نہیں رہتا، ان مال کمانا، گھریں بنانا، پراپرٹی جائیداد کا ان کا مقصد کیا رہتا؟ انسانیت اللہ کی بندگی میں آئے، انسانیت اللہ کی بندگی میں آئے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی بندگی ہیں، وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے. ان کا مقصد ہے زندگی گزر بسر کے حد تک رزق مل جائے اتنا کماتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کا حکم مدینہ میں آیا، 2 ہجری میں آیا، اور زکوٰۃ ان پر فرض ہے جو اس کے صاحب نصاب ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تو نازل ہوئی، لیکن آپ نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اتنا مال جمع ہی نہیں کیا آپ نے، اتنا صاحب نصاب کے پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال سکیں، جمع ہی نہیں کرتے تھے وہ، ایسا ہی ہے. تو انبیاء جو ہے بہت اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے بہت نرم شفیق ہوتے ہیں. میں اس میں سورہ مائدہ کے اندر جو ہے نا اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں وہاں پر سوال کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ اس دن جو ہے نا فرمایا گیا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اس دن کا خیال کرو، اس دن کا یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول، تمام رسول جمع کیے جائیں گے تمام امت کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کہے گا، سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا؟ ماذا اجبتم، یعنی تم جو پیغام اپنی امتوں کو سنائے تھے اس کا جواب تم کو کیا ملا. حالانکہ اللہ جانتا، کرامن کاتبین فرشتے ہر ایک کے ساتھ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا رسولوں سے، تم نے جب یہ پیغام ان کو سنایا تو تمہاری قوم، تمہاری امت نے تم کو کیا جواب دیا؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا، کہیں گے لا علم لنا، نہیں ہم جانتے ہیں. کہیں گے کیا دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم. انکا
انکا بے شک تو انتا تو علام الغیوب، وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا۔ اب یہاں پر دیکھو اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبروں کی جب وہ جمع ہو تو اللہ جب سوال کرے گا تو جواب دیں گے اے اللہ ہم نہیں جانتے، جب تک ہمیں جانتے، اس کے بعد کیا ہوا تو ہی جاننے والا، کیسا وہ منظر ہو اور رسولوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر جب اللہ آگے فرمائے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اب اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تم خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کرو، اب عیسیٰ علیہ السلام کو پن پوائنٹ کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو جیزس کرائسٹ جسے کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ ان سے کیا سوال کرے گا؟ تو تم خود اور تم پر میں نے اپنی نعمت یاد کری تھی جب میں نے تجھے روح القدس یعنی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو یا تجھے روح القدس یعنی جبریل کے ساتھ قوت دی تو ماں کی گود میں، کیونکہ وہ بغیر مرد کے اللہ کی روح، اللہ کے حکم سے وہ دنیا میں آئے نا عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو وہ نعمت یاد دلائے گا۔ تو کیا تھی؟ اور وہ جھولے میں پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے تفصیلات جو ہے سورہ مریم، سورہ قصص اور دوسری جگہ جب مریم بی بی مریم علیہ السلام جو ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس گئے، یہود تھے اس وقت، لے گئے تو وہ لوگوں نے اس کا بہت بہترین کلام ہے، لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو ایک بہت نیک خاندان کی ہے، تو نے کیا یہ کیا، تو کیا یہ کیا؟ تو وہ جو ہے جب وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کریں گے، تو یہ تو جو لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کیا جواب دے گا، پیدا ہوا سو بچہ ہے، جھولے میں بچہ ہے، تو یہ کیا جواب دے گا؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا یہ ہے، کتنا بیوٹیفل وہاں پر کلام ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو جواب دیں گے تو اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے عیسیٰ علیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جیسے بات آئی تھی نا، اور بھی معجزے دیے تھے، وہ بوڑھی مرض والے کو یہ کر دیتے تھے، دور کرتے، نابینا ہے، اندھا ہے، اس کو بینائی عطا کر یہ کرتا اللہ کے حکم سے، اور وہ کہتے تھے یہ میری کوالٹی نہیں ہے، میں اللہ کے اذن سے یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر مردے کو وقتی طور پر زندہ کر کے بتا یہ سب دیا، اور بہت نرم مزاج تھے، اس کے باوجود بھی قوم جو ہے نہیں مانی۔ لاسٹ میں کیا ہوا؟ آخر میں 12 لوگ تھے ان کے جو حوارین جسے کہتے ہیں ڈسائپل صحابہ، 12 لوگ تھے، ہاں ان 12 لوگوں کے اندر بھی ایک شخص نے غداری کی اور بتا دیا کہ جو یہ عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کو اس تختے پر یہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، تو اسی شکل کے انسان کو جو پھر وہ کراس پر یہ کر دیا گیا۔ غور کرو کیسی اذیت، یہ کر کے کیلے مار دینا، ادھر ایسا کر دینا، کیسا لوگوں کتنا یہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہے گا ہاں تو اور پختہ عمر میں تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات، حکمت بھی بہت بہترین حکمت انبیاء کی ہوتی، اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کسی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھلمبری والے کو یعنی کوڑی والے کو شاید میرے حکم سے تندرست، یہ وہ صفات اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلائے گا۔ اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ اور بھی جو ہے باتیں، یہ گفتگو، یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ نازل کرتا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا اے عیسیٰ ابن مریم
کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے، کیا تو نے کہا تھا کہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسا ہے، تو نے کہا تھا؟ دونوں کیا جواب دیتے؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر گمراہی سے، ہر شرک سے، تو پاک ہے، یہ معنی ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ذہن میں رکھنا بات، یعنی کیا ہے کہ تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ وہ بولیں گے میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں جانتا تھا سچ کیا ہے، اور جو سچ نہیں ہے میں وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا تھا، تو اللہ ہے۔ اگر میں ایسا کہتا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور یہ، تو یہ بات جو ہے تو جانتا تھا کہ جو کچھ میرے نفس میں تو یہ جانتا تھا، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ دیکھو اللہ کی ہم یہاں پہ تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ یہ کیا حکم دیا تھا؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ کتنی بیوٹیفل لاجیکل بات کہتے ہو، جب تک تو مجھے زندہ رکھا میں ان کا نگراں تھا، جب تو مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگران ہو گیا۔ ہاں پھر اس کے بعد آگے بات کہتے اور تو ہر چیز پر نگراں ہے، ان پر ہی نہیں بلکہ ہر چیز پر۔ اب یہاں پر انہوں دعا کرتے، حالانکہ قوم نے ان کو اتنا ستایا، بات مان کر نہیں دی، تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے، اب انہوں اتنا ہونے کے باوجود بھی کیا کہتے؟ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا، وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ان کے لیے بھی دعا کرتے ہو، اپنی قوم کے جو نافرمان اور جو ستاتے تھے، بات مان کر نہیں دیتے تھے، ان کے لیے بھی کہتے ہیں اللہ سے اگر تو بخش دے تو تو ہی جو غالب ہے اور بڑی حکمت والا، وزڈم والا۔ اللہ فرمائے گا، اللہ کیا فرمائے گا اس کی یہ سن کر، یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ حق بات کرنے والے سچ جو ہیں ان کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی جو ہے کامیابی، ہاں یہی بہت بڑی، یہ ہے اصل کامیابی جو تذکرہ قرآن بار بار کرتا ہے نا، وہ یہی ہے۔ اس کے ایک آیت کے بعد یہ سورہ مائدہ ختم ہوتا ہے۔ کس بات پر ختم ہوتا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ یاد دلا دیتا بعد میں کہ دیکھو ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور کوئی جو ہے اس کا یہ نہیں۔ تو یہ جو ہے بہت اہم آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس میں تذکرہ کیا حافظ رحمہ، اور بھی اس کا باقی کا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے آئندہ اس کا مطالعہ کریں گے، اور بھی حالانکہ بڑی تھوڑا سا کرتے ہیں، ابھی عشاء کا ٹائم تو نہیں ہوا، ابھی 20 منٹ ہے، تھوڑا سا یہ لے لیتے